السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دھیان سے، بہت توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تو بہت نفع ہوگا، اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلے کا عذاب۔ اصحاب مدین قوم شعیب حجاز کے شمال، اتر مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر آباد تھی، اور آبادی کا کچھ سلسلہ جزیرہ نما سینا سے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم یعنی پرانے زمانے سے جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے کنارے یمن سے مکہ اور ینبوع ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی، اس کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع موجود تھی، یعنی آباد تھی۔ اس بنا پر عرب اس قوم سے اور اس کے تمدن کی عبرتناک تباہی سے واقف تھا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 500 برس تک مشرک قوموں کے درمیان رہنے کی وجہ سے شرک اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان کے دعوے دار تھے، اور اس نسبت پر فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ چھوٹی خرابیوں کے علاوہ وہ دو بڑی خرابیاں خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا گئی تھیں، ایک شرک اور دوسری معاملات میں بددیانتی، آپس میں لین دین میں بددیانتی، بدامانتی۔ ان خرابیوں کی طرف پیغمبر نے ان لوگوں کو متوجہ کیا، لیکن جو قوم شرک پرستی اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرنے کو ہنر سمجھتی تھی، تو پھر وہ پیغمبر کی دعوت کو کیسے قبول کرتی؟ چنانچہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور اس دعوت کو اپنی ترقی کے لیے موت کا پیغام سمجھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جس خوشحالی کی بنیاد بندگان الہی کی حقوق تلفی یعنی حقوق کو مار کر تم کر رہے ہو، اس سے نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں اپنی پیشے ور قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور پیغمبر کو طرح طرح کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ بالآخر سال ہر سال کی کوششوں کے بعد، کئی سالوں کی کوششوں کے بعد، جب سوائے چند کمزور انسانوں کے کوئی شخص راہ راست پر نہ آیا، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ چند روز بعد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی منتظر رہو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پیمانہ ظلم لبریز ہو چکا تھا، حد سے بڑھ چکا تھا، کیونکہ معاملات میں بددیانتی نے معاشی نظام کو بالکل خراب کر دیا تھا، اور پوری قوم میں کوئی آن ایسی باقی نہ تھی جو کائنات کی تعمیر میں معاون ہوتی، مددگار ہوتی۔ صرف چند افراد تھے، صرف کچھ ہی لوگ تھے، وہ بھی ان شریروں کے ہاتھوں سے بمشکل بچے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں عادت الہی کے مطابق موافقات عمل بروئے کار آیا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی مہربانی سے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور جو لوگ نافرمان تھے ان کو ایک آواز نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جس طرح سمود دھتکار دیے گئے، اسی طرح یہ بھی دھتکارے گئے۔ اس آیت میں چیخ کہا گیا، چیخ آئی، چیخ۔
فرشتے کی چیخ آئی۔ سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے۔ اور سورہ شورى میں سائبان والے دن کا عذاب کہا ہے۔ انہوں نے شعیب کی تکذیب کی، جھٹلایا، بس ان کو سائبان والے دن نے آ گھیرا۔ بے شک حادثہ سائبان والے دن کا عذاب نہایت سخت دن کا عذاب تھا۔ ان تین دن قسموں کے عذابوں نے ان گناہگار قوم کو اس طرح تباہ کیا کہ زمین میں ایک خوفناک زلزلہ آیا، جس کے ساتھ ہی ایک ہیبت ناک آواز نکلی اور اوپر ایک بادل چھا گیا، جس میں سے بجلی اور آگ گری اور ایمان والوں کے سوا ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد قصہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم پر بھیانک چیخ کا عذاب۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا، یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ابن ال کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جب کہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو بچا لیا تھا، جو قتل ہونے سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر قوم کی ہدایت فرماتے رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں میں موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے، وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کر ایک بلند آواز سے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا، تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس اچانک موت اور بغیر کفنی لاشوں کی تعداد کو دیکھ کر رنج اور غم سے ان کا دل بھر آیا، بہت غمزدہ ہو گئے۔ باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے تھے۔ سب میرے شہر کے باشندہ ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا، محبت تھی، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی، میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب،
یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری بڑائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے دکھی دل سے دعا میں مشغول تھے کہ آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم سے کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اور کیا کلمہ پڑھا؟ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑے بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہوتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا، نشان آ جاتے۔ چنانچہ یہ حضرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اثر جو ہیں، یہ اثرات، ایسے اثرات کفن دفن کے ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔